جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر، جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ تصویر کسی تقدس مآب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی، میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے، 100 روپے کا منہ کوئی دیکھتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے، لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے، اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا، چھوٹے بھائی کا جوتا، ایک دوسرے کے جوتے مانگ کے لوگ لے کے جایا کرتے تھے۔ سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری مائیں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپہر کو کھا لینا، اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی۔ اور آج ہر بچہ 200-300 روپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے، موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے۔ برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی، جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر جو قدآور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے، اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے۔ پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی۔ کثرت کچھ چیز نہیں ہے، برکت کچھ چیز ہے۔ تو اللہ سے کثرت کی بجائے برکت مانگو۔ جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور طمانینت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اصل مقصود تو طمانینت ہے۔ تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کیا جاؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں، اور 5 گانا نماز کے لیے گھر میں مصلے بچھیں، مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھائیں، اور مرد حضرات مسجد کا رخ کریں، تو پھر دیکھنا کہ اس کے اثرات مرتب ہونے لگے۔ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے۔ اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچہ کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا۔ تو اس کا بڑا یقین حامل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے نہ تو پھر انسان، ایک پہر گزرا، 2 پہر گزرے، وہ ہاتف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن، شیر بن لومڑی نہ بن، کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔ تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے، اب وہ شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے، حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر۔ زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمایاں ہو، اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم طمانینت کی زندگی، سکھ اور چین کی زندگی گزاریں۔ صبح سے لے کر شام تک ٹینشن، مصیبت، پریشانیاں، کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے؟ درود پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی سوکھی گزارو، زندگی اوکھی نہ گزارو۔ جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بھلیا لوکی تینوں کافر کافر آکڑ تو آہو آہو آہو۔ کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو، زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ اور سنو،
میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے.